بارشوں کے بعد دریا بپھر گئے. دریائے کابل اور دریائے سندھ میں طغیانی. دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. 3,09,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے. سوابی میں جہانگیرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,07,000 کیوسک ہو گیا. دریائے سندھ میں اٹک کے مقام پر 5,25,000 کیوسک کا ریلا. توسا میں دریائے سندھ سے آج 7 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرنے کی وارننگ. کوٹ مٹھن کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ. سکھر بیراج پر پانی کی آمد 5,62,000. گڈو بیراج پر 4,85,000 اور کوٹری بیراج پر 3,34,000 کیوسک ریکارڈ. آبی ریلا خیبر پختونخوا میں تباہی کی داستان چھوڑ گیا. ہر طرف بربادی کے مناظر. سوات، کالام، مدین، نوشہرہ، چارسدہ میں سینکڑوں مکانات تباہ. درجنوں ہوٹل منہدم. متعدد گاؤں صفائے ہستی سے مٹ گئے. پل اور سڑکیں بہہ گئیں. مواصلات کا نظام درہم برہم. ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن. 2,500 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. لوئر کوہستان میں لینڈ سلائڈنگ سے بند شاہراہ قراقرم کو چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھول دیا گیا. لوئر کوہستان کے علاقے کیال میں 11 افراد کئی دن سے پھنسے ہوئے ہیں. مقامی ریسکیو کی ٹیموں کی کوشش کے باوجود نکالا نہ جا سکا. سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں. بیشتر شہروں میں نظام زندگی مفلوج. جیکب آباد میں آبی ریلے نے قومی شاہراہ کو ڈبو دیا. 3 سے 4 فٹ پانی. نصیر آباد کے قریب انڈس ہائی وے بہہ گئی. سیم نالے اور ڈرین نے بدین شہر کو ڈبو ڈالا. شہر میں کشتیاں چلنے لگی. بدین کو میرپورخاص سے ملانے والا رابطہ پل پانی میں ڈوب گیا. سانگھڑ کے سیم نالے کے حفاظتی بند ٹوٹ گئے. شہر زیر آب آنے کا خطرہ. دادو میں FP بند میں 2 مقامات پر شگاف پڑ گیا. 50 سے زائد دیہات زیر آب. سانگھڑ میں شاہپور چاکیری گیشن سب ڈویژن کی نہروں میں پانی چھوڑنے کے خلاف شہریوں کا احتجاج. اپنی سیاسی زندگی میں اور اپنی نجی زندگی میں اس طرح کا میں نے سیلاب نہیں دیکھا جس نے چاروں طرف تباہی مچا دی ہے. دیہاتوں کے دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں کہ 1000 سے زائد لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. زندگی میں ایسی تباہی کبھی نہیں دیکھی. فصلیں تباہ ہو چکی. مویشی بہہ گئے. مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے. ہر طرف پانی ہی پانی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے سمندر ہو. قوم متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھے. وزیر اعظم کی جعفر آباد میں میڈیا سے گفتگو. بلوچستان کے لیے 10 ارب امداد کا اعلان. کہا سیلاب کی روک تھام باتوں، تقریروں اور نعروں سے نہیں ہوگی. یہ کام مٹی میں مٹی ہونے سے ہوگا. باتیں کر کے، غلط الزامات لگا کر، جھوٹ بول کر قوم کو کب تک دھوکہ دیں گے؟ مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. جو غلطیاں ہوئیں اس پر معافی مانگوں گا. سب مل کر کام کریں گے. آخری خاندان بحال ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. نون لیگ کے قائد نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف کو شاباش. کہا یہ وقت سیاست کا نہیں. سیلاب زدگان کی مدد اولین ترجیح ہونی چاہیے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آج سندھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے. امدادی کاموں میں مصروف جوانوں سے ملاقات اور حوصلہ بڑھائیں گے. امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے. پاک فوج نے 212 ریلیف کلیکشن پوائنٹس قائم کر دیے. فلڈ ریلیف عطیات کے لیے اکاؤنٹ قائم کر دیا. کمراٹ اور دیر میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن. 150 افراد کو ریلیف کیمپس میں منتقل کر دیا. کئی گھنٹے بعد ریسکیو ہونے والے سیاحوں کا پاک فوج سے اظہار تشکر. پاک فوج کی ریسکیو ٹیم نے ہسپانوی سیاح جوڑے کو بھی ریسکیو کیا. شکریہ پاکستان آرمی. ہسپانوی جوڑے کا اردو میں اظہار تشکر. کہا کافی مشکل میں تھے. بارش زیادہ تھی. دریا میں طغیانی تھی. پاک فوج کے شکر گزار ہیں. انتہائی خطرناک اور چیلنجنگ صورتحال میں پاکستان آرمی ایوییشن کے پائلٹس کا کمال. آرمی ایوییشن کے پائلٹس نے کوہستان میں سیلاب میں پھنسے ایک شخص کو بچا لیا. متاثرہ علاقوں میں ہیلی کاپٹر کی 62 پروازیں. ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں پاک فوج کے 7 ہیلی کاپٹرز حصہ لے رہے ہیں. 250 افراد کو ریسکیو کیا گیا. پاک فوج کا جنوبی پنجاب میں فضائی ریلیف آپریشن. متاثرین کو راشن بیگز اور ٹینٹ فراہم کیے گئے. مچھ اور گرد و نواح میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے تباہی. سینکڑوں کچے مکانات گر گئے.
5 افراد جاں بحق ریلے میں گاڑی بہہ گئی، ایک شخص کی لاش مل گئی، 2 کی تلاش جاری۔ آبی ریلوں سے بولان کا زمینی رابطہ دوسرے شہروں سے منقطع، سینکڑوں مسافر پھنس گئے۔ مستونگ میں کئی دیہات ڈوب گئے، لوگ کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ کوئٹہ ایران شاہراہ 3 دن سے بند ہے، کوئٹہ سکھر شاہراہ بھی دشت کے مقام پر بہہ گئی۔ NTDC کے 10 ٹاور گرنے سے بجلی کی سپلائی متاثر، کوئٹہ کو متبادل ذرائع سے بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ 2010 سے بھی بڑا سیلاب آج پاکستان میں آیا ہوا۔ پیر کی شام کو 9:30 بجے میں ایک ٹیلیتھون کر رہا ہوں، پیسے اکٹھے کر رہا ہوں جو پاکستانی ہمارے ملک میں اور جو کہ بیرون ملک پاکستان میں چاہتا ہوں آپ سب اس میں شرکت کریں۔ عمران خان کا کل رات 9:30 سے 12 بجے تک سیلاب زدگان کے لیے ٹیلی تھون کا اعلان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ بھی ساتھ ہوں گے۔ ٹیلی تھون سے متعلق خصوصی پیغام میں عمران خان نے کہا 2010 سے زیادہ بڑا سیلاب آیا ہے، بہت سے عوام سیلاب سے شدید متاثر ہیں، سیلاب متاثرین کے لیے ٹیلی تھون کے ذریعے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں، تمام پاکستانی اور اوورسیز ٹیلی تھون میں شرکت کریں، جیسے جیسے پیسہ آئے گا سیلاب متاثرین میں تقسیم کریں گے۔ فواد چودھری نے کہا عدالت نے پابندی ختم کی تو سیلاب زدگان کے لیے ٹیلی تھون تمام چینلز پر لائیو ہوگی۔ موجودہ حالات میں KP کے ادارے جس طرح ابھر کے سامنے آئے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ PTI رہنما مراد سعید کا ٹویٹ لکھا کہ KP پولیس ریسکیو 1122 KP ٹورزم اور ضلع انتظامیہ کو فصل شناسی پر خراج تحسین، ثابت ہوا کہ اداروں کو مستحکم اور خود مختار بنا کر ہی ہم آفات کا مقابلہ اور مسائل سے نمٹ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے دورہ سکھر کے دوران احتجاج پر FIR درج ہونے کا نوٹس، وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کا نوٹس لے لیا، پولیس کو مقدمہ واپس لینے کی ہدایت، کہا سیلاب متاثرین تکلیف میں ہیں، ان سے محبت اور احترام سے پیش آیا جائے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں بارش اور سیلاب کی وجہ سے تکلیف دہ صورتحال ہے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی، یہ وقت عوام کی بھرپور خدمت کا ہے، بلاول بھٹو عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سندھ میں سیلاب 23 اضلاع آفت زدہ قرار، سیلاب زدہ علاقہ ہو یا ریلیف کیمپ، ہر جگہ گزرتا دن مشکل ترین۔ ضلع دادو میں 4000 سے زائد دیہات ڈوب گئے، متاثرین کہتے ہیں کہ مشکل کی گھڑی ہے مگر سرکار کہیں نظر نہیں آ رہی۔ مٹیاری کے نواحی گاؤں میں کچے مکانات گر گئے، لوگ امداد کے منتظر، جہاں پناہ دی گئی وہاں پانی ہے نہ ہی بجلی، باتھ روم کی سہولت بھی میسر نہیں۔ خیرپور میں مختلف دیہات سے آئے متاثرین کی دہائی، ٹنڈو علیار اور ٹنڈو محمد خان میں دیہاتی متاثرین 3 دن سے محصور۔ دریائے سندھ کے کنارے بوٹ سے نقل مکانی کرنے والوں کو امداد نہ ملی تو خود ہی اپنی جھونپڑیاں بنا ڈالی۔ عمرکوٹ میں سیلاب متاثرین کا پریس کلب کے سامنے دھرنا۔ اندرون سندھ وزیروں نے اپنی فصلیں بچانے کے لیے سیلاب کا رخ غریبوں کی طرف موڑ دیا، شیخ رشید کا ٹویٹ، کہا سیلاب کی رپورٹیں بننے تک غذائی قلت اور وبا شروع ہو جائے گی، مہنگی بجلی، آٹا اور سیلاب تباہی لائے گا، حکمران IMF کی مدد کے انتظار میں کھائی میں گریں گے۔ مشکل وقت میں دوست ممالک پاکستان کی مدد کے لیے پیش ایران، ترکی، متحدہ عرب امارات، آذربائیجان اور برطانیہ کا امداد کا اعلان۔ OIC نے بھی سیلاب متاثرین کی فوری امداد کی اپیل کر دی۔ اقوام متحدہ کی فلیش اپیل منگل کو شروع کی جائے گی۔ UAE سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر پہلا جہاز راولپنڈی پہنچ گیا۔ امدادی سامان میں خیمے، خوراک، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں۔ UAE سے چند دن میں مزید 15 طیارے پاکستان پہنچیں گے۔ ترکی سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر ایک طیارہ پہنچ گیا۔ ایشیا کپ کا ہائی وولٹیج ٹاکرا، پاکستان نے جیت کے لیے بھارت کو 148 رنز کا ٹارگٹ دے دیا۔ پاکستانی بلے باز پاک بھارت میچ کا دباؤ برداشت نہ کر سکے، ٹاپ آرڈر بیٹرز نے موقع سے فائدہ نہ اٹھایا، بھارتی فاسٹ بولرز نے بلے بازوں کی ایک نہ چلنے دی۔ پانڈیا نے 3 اہم وکٹس لے کر پاکستان کے اسکور کو بریک لگایا۔ کپتان بابر اور فخر زمان 10-10 رنز بنا سکے، رضوان نے 42 اور افتخار احمد نے 28 رنز بنائے۔ جوش، جذبہ اور جنون، پاک بھارت ہائی وولٹیج میں شائقین کی دھوم، دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک ان پڑھی آواز سننا بھی
मुश्किल हो गया। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में आए। सैलाब से सब्जियों और फसलों को नुकसान, मुल्क भर में महंगाई का एक आफतज़दा आवाम को लूटने हुकूमत भी मैदान में आ गई। डेरा गाजी खान में सैलाब ज़दगान को बिजली के भारी भरकम बिल भेज दिए। मुतासरीन का कहना है सैलाब से मईशत और माशरत मुकम्मल तबाह हो चुकी है। बिजली के बिल अदा करने की सकत नहीं, आइंदा माह तक बिल मुआफ़ी का ऐलान किया जाए। कमिश्नर साहब इधर आए थे, विजिट किया था मैंने, उन्होंने कहा पानी का और बिजली का बहुत मसला है और मेडिकल कैंप, और यहाँ पर बिस्तरे वगैरह, कपड़ों वगैरह का बिस्तरे वगैरह भी नहीं। कराची के सचल गोट के सरकारी स्कूलों में पनाह गुज़ीन सैलाब मुतासरीन को मसाइल का सामना। कहते हैं सर छुपाने की जगह और खाना तो मिल गया, इसके सिवा कोई सहूलत नहीं। कई अफराद बीमार पड़ चुके हैं, पानी की किल्लत है। कराची में सड़कें खंडरात में तब्दील हो गई। शहरी इंतजामिया के सर पर जून तक न रहेंगी। ट्रैफिक को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना। गंदगी और सड़कों पर मट्टी से गर्दो गबार उठने के बायस बीमारियां फैलने लगीं। सड़कों की खस्ता हाली की वजह से हादसात में भी इजाफा। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां, जैस का बड़ा फैसला। सैलाब मुतासरीन के लिए 1 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। रकम से इमरजेंसी सप्लाई और सब्सिडाइज टेलीकॉम सर्विसेज और दीगर उमूर अंजाम दिए जाएंगे। CEO जैस का कहना है मुश्किल की घड़ी में सैलाब से मुतासर अफराद की मदद हमारा फर्ज है। कप्तान ने पंजाब में पीपल्स पार्टी की अहम विकेटें गिरा दी। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के नायब सदर असरार बट और कैसर बट ने इमरान खान से मुलाकात की और PTI में शमूलियत का ऐलान किया। फवाद चौधरी की सदर लाहौर प्रेस क्लब। आजम चौधरी को धमकी की शदीद मजम्मत। कहा आजम चौधरी एक शरीफ नफ्स और संजीदा सहाफ़ी हैं। इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए और जिम्मेदारान को कटहरे में लाना चाहिए। आजम चौधरी ने ट्वीट में लिखा था कि वो जब लाहौर प्रेस क्लब अपने दफ्तर पहुंचे तो उनकी टेबल पर राइफल की गोली पड़ी थी। ऐसी बुज़दिलाना हरकत करने के बजाय सामने आकर सीने पर वार करो। उन्होंने सहाफ़ियों के हुकूक की जिद्दोजहद की कसम उठा रखी है। जमील फारूकी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। आज़ादी सहाफ़त पर कदगन कबूल नहीं। ARY न्यूज़ को बहाल किया जाए। सहाफ़ियों के शहर शहर मुजाहरे और रैलियाँ। सखर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। कंकोट, जाफराबाद, कमालिया, नूरपुर थल और फारूकाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों के मुजाहरे। अवाम का भी ARY न्यूज़ से इज़हार यकजहती। ARY न्यूज़ की नशरियात की फौरी बहाली का मुतालबा। PFUJ कल इस्लामाबाद में पैमरा ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप लगाएगी। पैमरा अदालती अहकामात के बावजूद ARY न्यूज़ की नशरियात बहाल कराने में नाकाम। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन पैमरा को तौहीन अदालत को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 सितंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। सहाफ़ी जिंदा है। ARY पे पाबंदी नामंजूर। ARY पे पाबंदी नामंजूर। ARY न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ लंदन में सहाफ़ती तंजीमों का मुजाहरा। मुख्तलिफ अखबारात और TV चैनल्स के नुमाइंदों की शिरकत। सदर PFUJ अफजल भट्ट का टेलीफोनिक खिताब। कहा ARY न्यूज़ की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो होनी चाहिए, और जर्नलिज्म को ये पॉलिटिकल एरिना में नहीं होनी चाहिए। अगर वो कोर्ट्स के मसले हैं वो कोर्ट को हल करने चाहिए। मीडिया की आज़ादी किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए बुनियादी सुतून की हैसियत रखती है। मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। रुकने बरतानवी पार्लियामेंट नाज शाह का ARY न्यूज़ की बंदिश पर रद्द अमल। कहा कि अगर अदालतों का मामला हो तो इसमें सियासी दबाव नहीं होना चाहिए। हम हमेशा आज़ादी इज़हार राय और मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान रेलवेज को चीन से 230 नई मुसाफिर कोचेस की पहली खेप दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगी। महकमा रेलवेज के मुताबिक कोचेस जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता और 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने के लिए मौजू हैं।
پاکستان کرکٹ بورڈ کا وزیر اعظم فلڈ ریلیف فنڈ میں عطیے کا اعلان. انگلینڈ کے خلاف پہلے T20 میچ کی ایٹ منی عطیے کی جائے. دونوں ٹیموں میں پہلا T20 میچ 20 ستمبر کو کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. چیئرمین PCB رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ شائقین اسٹیڈیم کا رخ کریں گے. متاثرین کے لیے خوراک، ادویات، دیگر اشیاء کے ٹرک پہلے ہی بھجوا چکے ہیں. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، شامل کریں گے بریک.